السلام علیکم۔ آج ہم برکینا فاسو کے عبوری صدر ابراہیم ٹرائیورے پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو یہ ریفرنسز ہیں یہ ان کی زندگی، ان کے اقتدار میں آنے اور پھر پالیسیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور عوامی رائے کا بھی۔ بالکل۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ صرف 34 سال کی عمر میں یہ دنیا کے سب سے کم عمر سربراہ مملکت بنے۔ آخر ان کی کہانی میں کیا خاص بات ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے میرے خیال میں کہ ترائورے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب ملک میں آپ کہہ لیں کافی عدم استحکام تھا۔ ہاں، شورش بھی تھی، بیرونی اثر و رسوخ کے مسائل بھی۔ جی بالکل۔ تو یہ ریفرنسز جو ہیں یہ ہمیں ان کے اقدامات اور ان کے اثرات کو سمجھنے میں کافی مدد دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ 1988 میں پیدائش ہوئی۔ اواگاڈوگو یونیورسٹی سے پڑھے۔ جی، سائنس اور جیولوجی میں، اور طالب علمی میں ہی مسلم اور مارکسسٹ تنظیموں میں کافی سرگرم رہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ ہاں، پھر 2009 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ اور اقوام متحدہ کے مشن پر مالی بھی گئے۔ جی، اور ملک کے اندر بھی جہادیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا۔ اور وہیں سے لگتا ہے ان کی مقبولیت کی بنیاد پڑی۔ ریفرنسز بتاتے ہیں کہ وہ قیادت سے کچھ ناخوش تھے۔ ہاں، وسائل کی کمی پر، فوجیوں کے حالات پر آواز اٹھاتے تھے۔ جی، جس کی وجہ سے وہ نچلے رینکس میں مقبول ہو گئے۔ 2020 تک کیپٹن بن چکے تھے۔ پھر اقتدار تک کا سفر، وہ بھی کافی ڈرامائی ہے۔ جنوری 2022 کی بغاوت کی حمایت کی، جس نے صدر کبورے کو ہٹایا تھا۔ جی، لیکن پھر جلدی وہ نئی فوجی حکومت یعنی پال ہنری ڈامیبا سے بھی مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ شورش پر قابو نہیں پا رہے تھے شاید۔ ہاں، ریفرنسز یہی بتاتے ہیں۔ تو پھر سپٹمبر 2022 میں انہوں نے خود ایک بغاوت کی قیادت کی، کوبرا اسپیشل فورسز کی حمایت سے، حالانکہ وہ تعلق واضح نہیں ہے پوری طرح۔ صحیح۔ اور 6 اکتوبر 2022 کو وہ عبوری سربراہ مملکت بن گئے۔ اور حکمران MPSR یعنی جو فوجی جنتا تھی اس کے رہنما بھی، اور یوں دنیا کے سب سے کم عمر سربراہ ریاست۔ جی اچھا، اقتدار میں آنے کے بعد پالیسیوں میں ایک واضح شفٹ نظر آتا ہے، خاص طور پر خارجہ پالیسی۔ بالکل، فرانس سے دوری، فرانسیسی فوجیوں کا انخلا، کچھ فرانسیسی میڈیا پر پابندی، اور روس اور ترکی جیسے ممالک سے غیر مغربی طاقتوں سے تعلقات بڑھانے پر زور۔ یہ سب قومی خود مختاری کی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ جی، خاص طور پر روس سے تعلقات بہت واضح ہیں۔ ماسکو نے اپنا سفارت خانہ بھی دوبارہ کھول دیا۔ اور علاقائی سطح پر ان کا مالی اور نائجر کے ساتھ اتحاد، الائنس آف ساحل اسٹیٹس، جی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دفاعی اور اقتصادی تعاون کا معاہدہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، معاشی میدان میں کیا بڑے اقدامات ہیں؟ سونے کی ریفائنری کا ذکر ہے ریفرنسز میں۔ جی، ملک کی پہلی ریفائنری۔ مقصد یہ کہ سونا ملک میں ہی پروسیس